آپ سب کو شام کا سلام، گڈ ایوننگ۔ جیسے بابو جی نے کہا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے چھوٹے بچوں کی مانند، بی لائک چلڈرن۔ اس پر آج کا سیمینار اس موضوع پر ہوگا۔ بائبل سب کے پاس ہے؟ اوکے، کچھ ریفرنسز ہیں جو ہم بار بار دیکھیں گے، اور متی کی انجیل میں سے اس کے 18ویں باب کی پہلی 5 آیات کا جو آج ہم اس کا انالیسس کریں گے، دیکھیں گے کہ یسوع المسیح کا بچوں کی مانند وہ جو شاگردوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ بائبل مقدس میں کل 72 کتابیں ہیں، اور 72 کتابوں میں جو عہد نامہ عتیق کی کتابیں ہیں وہ ہیں کتنی ہیں؟ 45 اور عہد نامہ جدید میں کتنی ہیں؟ 27۔ عہد نامہ جدید میں جو پہلی 4 کتابیں ہیں وہ اناجیل ہیں، اور ان میں سے پہلی جو انجیل ہے وہ ہے انجیل بمطابق متی۔ تو متی رسول نے یہ انجیل جو ہے یہ 80 سے 90 کی دہائی میں یہ تحریر کی۔ یہ انجیل یہودیوں کے لیے لکھی گئی، جو جیوز تھے ان کے لیے لکھی گئی۔ اس میں یسوع کی تعلیمات کی بنیاد پرانے عہد نامہ اور موسوی شریعت پر ہے۔ متی یسوع کا شاگرد ہے، اور وہ یسوع کو ایک عظیم اور اعلیٰ ترین استاد کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور جو بنی نوع انسان کے لیے نجات دہندہ ہے۔ متی کی انجیل کے 4 حصے ہیں۔ ان 4 حصوں میں جو آج ہم جو حصہ پڑھیں گے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نوجوانوں کا سال ہے جس میں 2020 میں ہم سیمینارز کر رہے ہیں، یہ کیتھولک بشپس کانفرنس پاکستان نے 2020 کو یہ نوجوانوں کا سال قرار دیا گیا ہے، اور جتنے موضوعات ہم نے یہاں پہ چنے ہیں وہ سارے کے سارے نوجوانوں کے سال کے اوپر ہی محیط ہیں۔ اور آج سینٹ اینتھنی چرچ لاہور میں یہ دوسرا سیمینار ہے، دوسری بائبل اسٹڈی ہے جو آج ہم اس موضوع پر کر رہے ہیں۔ پہلے سیمینار میں ہم نے یسوع کی بچپن بلوغت کے بارے میں فادر ایمینول آسی نے کافی ڈیٹیل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا۔ ابھی ہم یسوع المسیح کا یہ جو متی کی انجیل ہے اس میں 18ویں باب میں بچوں کی مانند اس پر آج کا یہ سیمینار۔ متی کی انجیل کے 4 حصے ہیں۔ پہلے اس کے جو حصہ ہے اس میں پہلے 2 ابواب 1 سے 2 جو ہیں وہ یسوع المسیح کے بچپن کے بارے میں ہیں، اور جو تیسرے باب سے لے کے 7ویں باب تک جو اس میں پہاڑی واز، جو بڑا مشہور یسوع المسیح کا پہاڑی واز ہے، اور رسولوں کا چناؤ اس میں یسوع المسیح کرتے ہیں۔ پھر 8ویں باب سے 25ویں باب تک جلیل اور یہودیہ میں یسوع کی خدمت ہے، اور 26 سے 28 ابواب جو ہیں اس میں یسوع المسیح کا دکھ، موت اور اس کی قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نکالیں مقدس متی کی انجیل اس کا 18واں باب، اس کی پہلی آیت سے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ کوئی پڑھے بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 18ویں باب کی پہلی آیت سے؟ ایک آیت پڑھیں گے، 5 آیتیں ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں گے۔ جی۔ اوکے، اسی گھڑی، اوکے، ایک لفظ ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ کویسچن ہے۔ اوکے، دوسری آیت۔ اوکے، اور یسوع نے ایک بچے کو پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا۔ یعنی سچویشن دیکھیں کہ اسی گھڑی، ٹائم کا ذکر نہیں ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ
सवाल शागिर्द यीशु के पास आते हैं और यीशु शागिर्द यीशु से सवाल करते हैं कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। तीसरी आयत को पढ़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानित ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना हो। ओके, थैंक यू। अब इसमें यीशु अल मसीह जवाब देते हैं, पहले सवाल का जवाब है। तो क्या यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानित ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। ओके, चौथी आयत। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानित छोटा बनाए वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। ओके, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानित छोटा बनाए तो वही आसमान की बादशाही में बड़ा है। यानी कि एक यीशु मसीह ने जवाब दिया, आगे फिर उसको इंडोर्स किया जा रहा है। अच्छा, 5वीं आयत पढ़े। ओके, और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे मुझे कबूल करता है। अच्छा, इसमें चौथी आयत में लफ्ज़ जो कोई है, 5वीं आयत में भी लफ्ज़ जो कोई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ओके, इसको एनालिसिस करेंगे, लेकिन वैसे मैं पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन इसको आगे जाके हम देखेंगे। पहली आयत में जो है उसी घड़ी, अब निकालें मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत, 19वां बाब उसकी पहली आयत जी। और जी ओके, फाइन। यानी ये बातें जो 18वें बाब में बातें की जा रही हैं वो 19वें बाब में यीशु कह रहा है कि और यूं हुआ जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो जलील से रवाना। इसका क्या मतलब है कि यीशु कहाँ पे है? जलील में है। यीशु कहाँ पे है? जलील में है। ओके, ये जो 5 आयात हैं, इन 5 आयात में ये पूरा जो चैप्टर है 18वां बाब मत्ती की अंजील का, उसमें आसमान की बादशाही का जिक्र है। 2 सवाल किए गए हैं और 2 ही तमसीलें हैं। 2 सवाल और 2 तमसीलें हैं। ओके, जब मैंने ये कहा था कि यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका, निकालें 7वां बाब उसकी 28वीं आयत, 7 मत्ती की अंजील 7वां बाब उसकी 28वीं आयत में क्या लिखा है जी। पढ़ें 7वां बाब उसकी 28वीं आयत में। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें खत्म कर ओके, ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका, यानी जब यीशु बातें ख़त्म कर चुका, एक नई आगे एक जो यीशु का एक नया सफ़र शुरू हो जाता आगे। निकालें 26वां बाब उसकी पहली आयत, 26वां बाब उसकी पहली आयत, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी पहली आयत में क्या है जी, कोई पढ़े। और यूं हुआ कि जब यीशु ये सब बातें कर चुका तो उसने अपने शागिर्दों से कहा। यस, थैंक यू। यहाँ भी ऐसे, और जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका, तो ये अब यीशु उसके दरमियान में हम देखते हैं कि यीशु जलील में है और ये एक दोस्ताना माहौल है। और ये जगह जो है ये इसको हम देखेंगे कफ़र नहूम में ये वाक़या हुआ, और मत्ती की अंजील में ये जुमायती अहमियत कफ़र नहूम के दोस्ताना माहौल में ये शागिर्द यीशु के पास आ रहे हैं और यीशु से सवाल कर रहे हैं। यीशु का ये जो शागिर्द सवाल करते हैं, ये सिचुएशन में हम देखते हैं कि यीशु का शागिर्दों के साथ एक ताल्लुक़ है, एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप जो है ये एक मोहब्बत का रिलेशनशिप है, एक दोस्ताना माहौल है यीशु का शागिर्दों के साथ। और शागिर्दों से कोई भी सवाल, यानी शागिर्दों के ज़हन में जो भी सवाल आता है वो यीशु मसीह से करते हैं। यहाँ पर यीशु जो है वो कहता है कि जब यीशु ने बच्चों को बुलाया तो यीशु क्या कहता है कि बच्चों को क्या करता है? खुशामदीद करता है, वेलकम करता है यीशु को। और फिर नौजवानों के बारे में भी बताया कि वो खिदमत के बारे में यीशु शागिर्दों को तंबीह करता है कि खिदमत का अमल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और शराकत, कम्युनियन, यानी बच्चों को बुलाना
3 ایلیمنٹس ہیں اس میں، بچوں کو ویلکم کرنا اور دوسروں کی خدمت کرنا اور شراکت میں اور مل جل کر کام کرنا، یہ اصل میں یہاں کا موضوع ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر 2 سوال اور 2 تمثیلیں ہیں۔ اوکے، پہلا سوال، پہلی آیت میں پہلا سوال کیا ہے؟ جی سوال کیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اب یہ آسمان کی بادشاہی میں بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ یہاں پہ شاگردوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، شاگردوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے۔ یعنی کئی دفعہ ہمیں پتہ کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا بنانا، کہ آپ کو سیٹ لینا، کوئی کرسی کے چکر میں ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بڑا ہونے سے مراد سوال میں یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے۔ اچھا، ابھی دیکھیں یہاں اسی باب کے اندر جب یہاں پہ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے 18ویں باب اس کی 21ویں آیت میں، نکالیں 18 باب اس کی 21ویں آیت میں، یہ ایک اور سوال ہے اسی باب کے اندر، پڑھیں تب۔ جی اوکے، یہ سوال ہے، 2 سوال ہیں اس چیپٹر کے اندر 18ویں باب میں۔ پہلا سوال تھا آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے، اور یسوع اس کے بعد بچے کی مثال دیتا ہے، اور 18ویں باب کی 21ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک اور سوال ہے۔ تو وہ جو سوال ہے اس میں کیا ہے کہ اگر میرا بھائی گناہ کرے تو مجھے کتنی بار اسے معاف کرنا چاہیے؟ کیا 7 بار؟ یعنی وہ یسوع سے پوچھنے کہ کیونکہ موسوی شریعت میں لکھا تھا کہ 7 بار اپنے بھائی کو معاف کر، تو اس وجہ سے وہ یسوع سے بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ 2 سوال ہیں اسی چیپٹر کے اندر، ہم دیکھتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں اور گناہ کے بارے میں۔ اور 21ویں باب میں وہاں بلاک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سخت خادم کی تمثیل۔ تو یہاں 2 سوال اور 2 تمثیلیں ہیں، ایک بچوں کی تمثیل ہے اور ایک جو ہے سخت خادم کی تمثیل۔ ان دونوں کے بارے میں یسوع اس چیپٹر کے اندر بتایا گیا ہے۔ یسوع کا رد عمل کیا ہے؟ یسوع کا ریاکشن کیا ہے؟ جب شاگردوں نے یسوع کو سوال کیا تو واٹ واز دا ریاکشن آف جیسس؟ تو یسوع نے کیا کہا کہ ان کے پاس جو چھوٹا بچہ تھا، یسوع اس بچے کو شاگردوں کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ یسوع کا کیا ہے؟ ریاکشن ہے۔ یسوع ان کے سوال کا جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یسوع کیوں لے کے آتا ہے یسوع کو، کہ یسوع کہتا ہے اس کے بعد یہ، اب دیکھیں اس چیپٹر میں جب وہ بچے کو یسوع لے کے آتا ہے، اس کے بعد جو تمثیل ہے وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اوپر 18واں باب اس کی 10ویں آیت، 12ویں آیت، اس میں 18واں باب اس کی 12ویں آیت پڑھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی آدمی کی 100 بیڑے ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو پہاڑوں پر نہ چھوڑے گا؟ یعنی کھوئی ہوئی بھیڑ کی یسوع یہاں پہ بات کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو بچے کو یسوع کھڑا کرتا ہے، بچے کو کھڑا کرنے کے بعد کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے اس میں یسوع کیا کرتا ہے؟ سخت خادم کی تمثیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو سوال نمبر 1 میں بچے کی مانند اور کھوئی ہوئی بھیڑ، اور سوال نمبر 2 میں کتنی بار معاف کرنا؟ 7 بار، اور سخت خادم کی تمثیل بیان کی۔ یہ پورے چیپٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے چیپٹر میں ہے کیا، 18ویں چیپٹر میں۔ تو یہ جو 18واں باب ہے اس کے اندر 2 سوال اور 2 تمثیلیں ہیں۔ یسوع کا تعلیم دینے کا طریقہ کار جو ہے اس میں واضح ہوتا ہے۔ ہاؤ جیسس ایجوکیٹ پیپل، اپنے شاگردوں کو کیسے وہ تعلیم دیتا ہے، مثالوں کے ذریعے، تمثیلوں کے ذریعے، اور انہی کے اندر سے، یعنی بچہ بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے
اور یسوع اس بچے کو درمیان میں کھڑا کرتا ہے اور شاگردوں کو بتاتا ہے کہ اصل میں اسمان کی بادشاہی کیا ہے. اس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کیوں بچے کو یسوع بیچ میں کھڑا کرتا ہے. یہ یسوع کا نبوی عمل ہے, یہ پروفیٹک ایکشن ہے یسوع کا, کہ وہ تینوں اناجیل میں بھی یہ ایسے اس کا کمپیریزن ہے. نکالیں مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب, مرکز 9واں باب اس کی 33ویں آیت. مرکز 9واں باب اس کی 33ویں آیت. جی کوئی پڑھے. مگر وہ چپ رہے کیونکہ انہوں نے رات میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے, کہ بڑا کون ہے. یعنی یہ سوال یہ مرکز کی انجیل میں بھی یہ سوال کیا بڑا کون ہے. اوکے, یہی سوال ہے کہ ہو از دا گریٹسٹ. ابھی نکالے لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 46ویں آیت. لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں کیا لکھا ہے. جی پڑھیں. پھر ان میں یہ بحث ہوئی کہ ہم میں بڑا کون ہے. کہ ہم میں بڑا کون ہے. یعنی تینوں اناجیل میں, کیونکہ تینوں اناجیل موافق ہیں, سینوپٹک گاسپلز ہیں, اور تینوں میں یہ متی میں بھی یہی سوال ہے ہم بڑا کون ہے, لوکا میں بھی یہ بڑا کون ہے, اور اس طرح مرکز میں بھی لکھا کہ بڑا کون ہے. یہ بحث ہے. یہ جماعت کے اندر ایک پرابلم ہے, بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو شاگرد آپس میں بحث کرتے ہیں کہ ہم کیا آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے. متی کی انجیل میں جب یہ لفظ شاگرد استعمال ہوا ہے تو شاگرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو یسوع نے یسوع نے چنا, اور یسوع نے جن کا چناؤ کیا, اور جن کو ہم عام طور پہ 12 رسول بھی کہتے ہیں, اور یہ پہلے شاگرد تھے جو بعد میں دوسرے شاگردوں کا بھی وسیلہ بنے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں متی 28 باب اس کی 19ویں آیت میں, کیونکہ جب اس کو کنکلوڈ کیا گیا اس پوری انجیل کو تو وہاں کیا لکھا ہے, پس تم جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یعنی یہ ایک تو یسوع نے خود شاگرد چنے, اور اس کے بعد اس کے شاگرد جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو یسوع کی طرف لے کر آتے ہیں. جماعت کے اندر جو لوگ ہیں ان میں پہلا بننے کی خواہش ہے, سب سے بڑا بننا. جیسے متی 18 باب اس کی پہلی ہم 4 آیات میں ہم نے دیکھا بڑا کون ہے. بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا بنا کر کمزور ایمان والوں کو بھی کمزور کرتے ہیں, ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں. یہ پاسبانی خدمت کے مسائل ہیں. پاسبانی خدمت میں کئی دفعہ غریب لوگوں پر کم توجہ دی جاتی ہے, جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں, جو مارجنلائزڈ ہیں. تو یہ پاسبانی مسائل ہیں, اور یہی سوال شاگرد یسوع سے کرتے ہیں کہ ہم میں بڑا کون ہے. اور جب ہم ذاتی طور پر یہ سوال کریں کسی سے کہ آپ کیا بڑے ہیں, تو یہ کئی دفعہ ہم وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور اداس بھی ہو جاتے ہیں. یہ اتحاد اور جگانگت میں بھی کئی دفعہ کمی ہوتی ہے. 18ویں باب کی 19ویں آیت پڑھیں. 18ویں باب کی 19ویں آیت. جی کوئی اونچی آواز میں پڑھے. تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے. کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوں. تو یہاں یسوع کہتا ہے کہ جو میرے ذریعے خدا سے مانگتا ہے وہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. تو یسوع کا جو عمل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سارا باب, یہ 18واں باب, یہ یسوع کی شخصیت کے گرد گھومتا ہے. سارے کا سارا باب یسوع کی شخصیت کے ارد گرد گھومتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو بچوں میں پیش کرتا ہے. یسوع اپنے آپ کو بچوں میں پیش کر رہا ہے. جیسے وہ کہتا ہے بچے کی مانند بنو, تو بچوں میں پیش کرتا ہے. اور جو اس کے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں اس کے شاگردوں کے کلام میں اور دوسروں سے معافی حاصل کرتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو جہاں اس کی ضرورت ہو وہ ان کو دیکھتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. ابھی ہم آیت میں دیکھیں گے کہ پہلی آیت کو 1 by 1 5 آیت کو ہم انالیسس کریں گے, اس کے ایگزیجیسس کریں گے کہ اصل میں یسوع کہنا کیا چاہتا ہے.
اوکے آیت نمبر 1 دوبارہ پڑھیں. اسی گھڑی شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اوکے لفظ ہے اسی گھڑی، ایٹ دیٹ ٹائم. اب اس میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں بتایا گیا 9ویں گھڑی ہے، 6ٹھی گھڑی ہے، 3ری گھڑی ہے، یہ نہیں بتایا گیا. اسی گھڑی، اسی گھڑی کا مطلب یہ کہ کوئی وقت نہیں، لیکن یہ متن کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گزشتہ جو سین ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ منسلک ہے اور ایک کہانی بتائی جا رہی ہے. نکالیں متی 17 باب 24 سے 27، اس کے اوپر ہی ہے، اسی بائبل اسی پیج کے اوپر. 24 میں کیا لکھا ہے؟ جب وہ کفر نحوم میں آئے. تو یہ کہاں پہ ہے ابھی اس وقت؟ یہ شاگرد جو ہیں یہ کفر نحوم میں ہے. اور کفر نحوم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پر مچھلی پکڑنے کے حوالے سے یہ مقبول ترین جگہ ہے. اور یہ جلیل کی جھیل کے شمال مغرب میں ہے. یہ جلیل کی جھیل کے شمال مغرب میں یہ ایک پکچر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلیل کی جھیل، اور یہ کفر نحوم کا علاقہ ہے. یہ جلیل کی جھیل کے شمال مغرب میں یہ موجود ہے. یہاں پہ شاگرد اکٹھے ہیں، یسوع بھی وہاں پہ ہے، اور یہ باتیں جو ہیں یہ جاری ہیں. متی 17 باب اس کی 25ویں آیت کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا دیتا ہے، اور جب وہ گھر آیا تو یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آئے شمعون، تیرا کیا خیال ہے؟ شاہانہ جہان کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ اوکے تھینک یو. اب میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک دوستانہ ماحول میں بات چیت جاری ہے شاگرد یسوع سے. اب یسوع بھی شاگردوں کے ساتھ یعنی کہ سوال جواب کر رہے ہیں. تو یہ ایک ماحول ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری بحث جاری ہے. ربی جو تھے جن میں جو اپنے شاگرد جو جتنے بھی یہودی مذہب میں جو ربی تھے، استاد تھے، ان کے کوئی شاگرد ہوتے تھے. تو شاگرد جو ہیں وہ یہاں پہ یسوع کے دور میں شاگرد آزاد تھے کہ وہ اپنے جو ربی ہیں ان کے ساتھ بحث کر سکیں، کچھ سوال کر سکیں. اور کئی دفعہ استاد جو ہے وہ ان کو کوئی سوال دیتے تھے، تو وہ سوال پر جو شاگرد ہیں وہ دھیان و گیان کرتے تھے، پھر ان کے مطابق وہ اپنے استاد سے سوال پوچھتے تھے. تو اس طرح شاگرد بھی ہیں جو یسوع کے ساتھ، کیونکہ یسوع ان کا استاد ہے، ان کا ربی ہے، تو یسوع کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے. یہ بحث مباحثہ یہ شاگرد اور استاد کا جاری ہے، کیونکہ یہ یسوع جو ہے وہ ان کو تورا کی روشنی میں، توریت جو موسیٰ نے شریعت دی اس کے مطابق شاگردوں کو بتاتے ہیں. اور دوسرے جو شاگرد جو ربی تھے وہ بھی توریت سے ہی ریفرنس لے کر، نوشتوں سے ریفرنس لے کر اور اپنے شاگردوں کو اس کے جواب بتاتے تھے. تو اس طرح یہ جواب کا ایک طریقہ کار ہے، سوال جواب، ڈائیلاگ میتھڈ. ڈائیلاگ میتھڈ جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ اسکول میں جائیں تو اسکول میں کوئی بچہ سوال کرتا ہے، جب بچہ کوئی سوال کرے تو ٹیچر پھر اس کا جواب دیتا ہے. تو کیا ہے، استاد سے کیا کیا جا رہا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے. اور کئی دفعہ استاد بھی سوال کرتا ہے. ٹیچر کئی دفعہ کوئی میتھ کا کویسچن ہے، کوئی کیمسٹری کا، کوئی فزکس کا کویسچن ہے، تو جو ٹیچر ہے وہ بھی بچوں سے سوال کرتا ہے. تو اس طرح یہ ڈائیلاگ میتھڈ جو ہے یہ یسوع اور شاگردوں کا ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جاری ہے. مرکز اور لوکا کے مطابق یسوع پہل کرتا ہے. یسوع سب سے پہلے ان کی بحث کو دیکھتا ہے، پھر وہ بحث کے اندر پھر وہ خود بھی سوال کرتا ہے. شاگرد بحث کرتے ہیں آپس میں کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے. پھر یسوع جو ہے ان کے شاگردوں کے اندر خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کو درست کرتا ہے. جیسے نکالیں متی 20 باب اس کی 20ویں آیت، 20 باب اس کی 20ویں آیت. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ کیسے یسوع انٹروین کرتا ہے.
اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ اوکے، تھینک یو۔ اب یہاں پہ دیکھیں پھر زبدی کے بیٹوں کی ماں جو ہے وہ یسوع سے پوچھتی ہے کہ ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، یعنی وہ کہ سوال پھر وہی ہے کہ بڑا کون ہے، کہ وہ سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ پہلا ہونے کا واقعہ کہ سب سے جو افضل چیز یعنی کہ پلیس لینا، مقام لینا، وہ یسوع سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ اس کو دائیں یا بائیں بٹھائیں، اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ بٹھائیں تاکہ ان کی پوزیشن واضح ہو۔ تو یہ شاگردوں، یہ جماعت کے اندر یہ پرابلم میں نے بتایا تھا پہلے بھی، یہ بحث چل رہی تھی، شاگردوں کے اندر بھی یہ بحث ہے۔ ابھی یہ زبدی کی ماں جو ہے وہ بھی اپنے بیٹوں کے لیے یسوع کے ساتھ بحث کرتی ہے اور یسوع سے پوچھتی ہے کہ کیا میرے بیٹے آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ یسوع اصل میں یہاں فقیوں اور فریسیوں کو تنقید کا نشانہ بھی بناتا ہے، جو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پہلی پوزیشن کی تلاش میں، کیونکہ فقی و فریسی اکثر ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ انہیں دیکھیں، لوگ انہیں محسوس کریں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ طہارت کا عمل جیسے اگر کوئی دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو کر، تو یسوع نے کافی ان چیزوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے نا یسوع اصل میں فقیوں اور فریسیوں کو یہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ جو سوال کرتے ہو کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، تو یہ سوال اصل میں یہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا یا اپنی اس جگہ مقام حاصل کرنے کا یہ کیا ہونا چاہیے، یسوع ان کو جواب دیتا ہے۔ متی 23 باب اس کی 6 آیت، 23 باب اس کی 6 آیت، یہ میں آپ کو جو میں نے بتایا ہے اس کا یہاں لکھا ہوا۔ وہ سیاستوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کوٹ نشاد اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیں کہ جو فقیر اور فریسی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہائیسٹ پلیس، سب سے بڑا مقام، وہ سب سے اوپر بیٹھنا، وہ اصل میں ان کی اپروچ تھی، اعلیٰ درجے کی کرسیاں ان کو ملنی چاہیے، اور وہ یسوع اصل میں اس کو کرٹیسائز کرتا ہے۔ آیت نمبر 2، 18ویں باب کی آیت نمبر 2 پڑھیں جی۔ اور یسوع نے ایک بچہ اپنے پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم نہ پھرو اور چھوٹے بچوں کی مانند۔ اوکے تھینک یو۔ یہ ابھی تیسری آیت ہے۔ دوسری آیت میں تھا اور یسوع نے ایک بچہ پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، یعنی سوال جب ہوا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے، یسوع نے کیا کیا، ایک چھوٹے بچے کو وہیں جو بیٹھا تھا اس کو لیا اور اس کو سینٹر میں کھڑا کر دیا۔ اور یسوع کا مقصد کیا ہے دیکھیں، یسوع کا بچے کو بیچ میں کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ، جب ہم اپنے کلچر میں دیکھیں، ہمارے کلچر میں یہ جو بچے ہیں ہمارے، جیسے ابھی دیکھیں یہاں آپ بیٹھے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، تو یسوع کے پاس بھی ایسے جب ماحول ہوگا تو ان میں بچے بھی تھے۔ اب یہ بچہ اس کو جب کھڑا کر کے یسوع بیچ میں کھڑا کرتا ہے، شاگردوں کو بتاتا ہے، تو ہمارے کلچر میں بچے معصوم ہیں، ہمارے بچے معصوم ہیں، وہ پیور ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ بھی پیور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں جیسی ان کی سوچ ہے، ان کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک جب یسوع یہ باتیں کر رہا تھا، بچے جو تھے وہ اصل میں وہاں معصوم نہیں تھے، وہ بچوں کو معصوم تصور نہیں کرتے یہودیوں کے نزدیک۔ اب وہاں کیا تھا، وہ بچوں کو جیسے ماں باپ ہیں جب باہر کام پہ جاتے ہیں تو ماں باپ جب گھر واپس آتے ہیں تو بچے کا کام یہ ہے کہ ان کے پاؤں دھونا، کیونکہ وہاں جب وہ بڑے گھر آتے تھے تو بڑوں کے پانی لے کر ان کے پاؤں دھوتے تھے، تو ان کا کام تھا کام کرنا۔ They were like servants، وہ نوکر کی طرح رہتے تھے بچے جو تھے، اور بچوں کی جو حالت تھی
وہ اس وقت ایسی تھی جیسے ایسے کہ آپ نے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑوں کی خدمت کرنی ہے. بچے جو ہیں بڑوں کی خدمت کے لیے مامور تھے. یسوع کیوں اس کو کھڑا کرتا ہے بچے کو؟ کیونکہ یسوع کہتا ہے کہ جیسے یہ بچے ہیں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اسی لیے آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ اس بچے کی مانند ہے کہ یہ دوسروں کی خدمت کے لیے مامور ہے، کہ دوسروں کی خدمت کر رہا ہے. اسی طرح ہم نے بننا ہے. جب ہم چھوٹے بچوں کی مانند، یعنی چھوٹے بچوں کی مانند کیسے بنیں گے؟ ان کی طرح خدمت کرنا دوسروں کی خدمت کرنا سیکھیں گے. تو اس وجہ سے وہ یسوع بچوں کو دائرے میں لے کے آتا ہے، اور یسوع اصل میں بڑوں کی بھی مدد کر رہا ہے، کیونکہ بڑوں کے نزدیک بچے جو ہیں وہ صرف کام کے لیے ہیں، گھر کے کام کاج، گھر کی دیکھ بھال کے لیے، برتن دھونا، چیزیں ادھر لے جانا، باہر اگر کوئی اگر کام ہے، جانوروں کے ساتھ چارہ ڈالنا، وہ بھی بچوں نے کرنا ہے. تو بچے جو ہیں وہ ہر وقت گھر میں مصروف رہتے تھے. اس وجہ سے یسوع بچے کو بیچ میں کھڑا کرتا ہے. یسوع کو کہتا ہے کہ بی لائک چائلڈ، بچوں کی مانند بنو، اور بچوں کی طرح خدمت کرنا اگر تم سیکھو گے تو پھر ہی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگے. یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. یسوع نے اس کا ایک اور پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یریحو میں جب دو اندھے تھے، اور وہ اصل میں جب یسوع یریحو سے جا رہا تھا تو وہ راہ کے کنارے بیٹھے تھے. تو راہ کے کنارے جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے یہ سنا کہ یسوع گزر رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ چلائے. دے ور شاؤٹنگ، اور انہوں نے کہا کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. تو ہوا کیا یہاں پہ ہے، انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی. راہ کے کنارے سے لے کر وہ سڑک کے بیچ میں آئے. جب وہ سڑک کے بیچ میں آئے، ہو سکتا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ بینائی نہیں ہے، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو جو ہی وہ سڑک کے درمیان میں آئے ہیں تو یسوع نے ان کی آواز سنی. جب یسوع نے ان کی آواز سنی تو شاگردوں نے ان کو جھڑکا تھا. شاگردوں نے کہا نہیں تم بیٹھو. تو اس کا مطلب یہ جو اندھے ہیں وہ بھی اصل میں معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ تھے وہاں اس ماحول میں. اور یہاں پہ بچے جو ہیں یہ بھی مارجنلائزڈ ہیں، یہ بھی اصل میں معاشرے سے باہر ہے. یہ بڑوں کی صرف خدمت کے لیے مامور ہیں، لیکن یہ اصل میں ان کو اس دائرے میں، بڑوں کے دائرے میں کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے، یہ بھی مارجنلائزڈ ہیں. اب یہاں ان کا کمپیریزن یہ ہے کہ جب بچے کو یسوع درمیان میں لا کے کھڑا کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہ بیٹھے تھے، یسوع نے ان کو اٹھایا تو وہ اٹھ کے درمیان، یہ جو چینج آف پلیس، کہ ایک جگہ سے تبدیلی جو ہے وہ کئی دفعہ آپ کی زندگی کی تبدیلی بن جاتی ہے. اور یہاں پہ جب یسوع بچے کو درمیان میں لا کے کھڑا کرتے ہیں یسوع المسیح، تو وہ جو راہ کے کنارے جو اندھے بیٹھے تھے انہوں نے بھی اپنی جگہ تبدیل کی. تو کیا ہوا کہ ان دونوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی، اور لوگوں کا جو سوچ کا عمل تھا اصل میں وہ بھی تبدیل ہوا. یسوع اصل میں شاگردوں کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے، کہ شاگردوں کی جو سوچ ہے وہ اصل میں وہی سوچ ہے جو یہودیوں کی سوچ ہے، جو ایک ایسی سوچ ہے، ایک ڈومیننٹ سوچ ہے. بچے کا کوئی اہم، جیسے کوڑی تھے، کوڑی بھی مارجنلائزڈ ہے، اندھے بھی مارجنلائزڈ ہیں، بچے بھی مارجنلائزڈ ہیں. تو اس طرح یسوع آج بچوں کو ان کی جگہ تبدیل کرتا ہے تاکہ دوسروں کی سوچ تبدیل ہو. تو یہ یسوع سے ملاقات جو ہے یہ لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے، اور یہ تبدیلی جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے. یہ دونوں قسم کی تبدیلیاں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. اوکے، تیسری آیت دیکھیں. تیسری آیت کو پڑھیں. اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نہ پھرو اور چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو. اوکے، تھینک یو. اور کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم نہ پھرو. اگر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنڈیشن ہے کہ اگر تم نہ پھرو، یعنی اپنی تبدیل نہ ہو، اپنے آپ میں تبدیل نہ ہو اور چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو. تو یسوع کیا کرتا ہے؟ ان کو ایک شرط دیتا ہے. یسوع کی یہ شرط ہے کہ اگر تم ان کی مانند نہیں بنو گے، ان کی طرح خدمت نہیں کرو گے،
دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤ گے تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر یسوع کی مراد بچے کا معصوم ہونا نہیں ہے، یہاں پر یسوع کی جو مثال ہے بچے کی، وہ دوسروں کو خدمت کا جذبہ دینے کے لیے ہے، یعنی بچے کی معنی جو بچہ ایک خدمت کر رہا ہے بڑوں کی، تو اس طرح یہ یسوع کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بچے دوسرے بھی بچوں کی طرح خدمت کریں۔ اوکے، اور یہ ایک چیلنجنگ بھی ہے، یہ ایک یہ جو چیلنجنگ کس کے لیے ہے؟ یہ چیلنجنگ ہے جو شاگرد ہیں، جو یسوع کے شاگرد ہیں، جن کی سوچ یہی ہے کہ بچے صرف خدمت کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، چائے پینی ہے تو بچوں کو بلانا ہے، پانی پینا ہے بچوں کو بلانا ہے، تو یہ جو ہے نا یسوع ان کی مینٹلٹی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے، جو شاگرد جو ہے ان کے لیے ایک چیلنج ہے، اور یہ ضروری شرط بھی یسوع ان پر عائد کرتا ہے کہ آپ نے ان بچوں کی طرح خدمت کرنی ہے۔ آیت نمبر 4، جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے وہی آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہے۔ اوکے، یہاں دیکھیں، یہاں لفظ شروع میں نے بتایا تھا جو کوئی، تو جو کوئی کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے، چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے نیچے آئیں، اپنی سوچ سے اپنے آپ کو حلیم کریں، فروتن کریں، ہمبل ہو کر حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کریں، اور تب ہم بچے کی مانند آسمان کی بادشاہی میں بڑے ہوں گے۔ اور یہ سوال جو ہے اس کا بہت ہی کلیئر جواب ہے کہ ہم نے بچے کی مانند بننا ہے، بچہ نہیں بننا، بچے کی مانند بننا۔ تو بچے کی مانند بننے سے مراد یہ ہے کہ خدمت کرنی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب یسوع نے بچے کو کھڑا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع ان کی حقوق کی بات بھی کر رہا ہے، یسوع ان کے رائٹس کی بات بھی کر رہا ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا حقوق یہ ہیں کہ یہ صرف بڑوں کی خدمت کے لیے نہیں، لیکن یہ بچہ جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کے بھی رائٹس ہیں۔ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے بچے کام کرتے ہیں، اور جب وہ کام کرتے ہیں کئی دفعہ ان کو وہ معاوضہ بھی نہیں ملتا اور وہ بھی مارجنلائزڈ ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے سڑکوں پہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو موٹر سائیکل جو ہے یہ سیکھنے کے لیے بچے، اس کی چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھے ہوں گے 8 سال 9 سال 11 12 سال کے بچے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کو وہ بھی ایک دھتکارے ہوئے ہیں، کئی دفعہ اپنے استاد کی طرف سے ان کو ڈانٹ پڑتی ہے، شام کو ان کو 100 روپیہ ملتا ہے، کئی دفعہ ان کو 50 روپے ملتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کو ذلیل کر کے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ جو بچے ہیں جو یہودیوں میں، جب یہ اصل میں یہ جو بچے ہیں یہ بھی اسی طرح ہی تھے، اور یسوع کہتا ہے کہ ان کے بھی حقوق ہیں، بچوں کی بھی ایک رسپیکٹ ہے۔ تو یہودیوں کی مینٹلٹی کو یسوع بدلنا چاہتا ہے، ان کی سوچ کو، کہ بچوں کی عزت کریں اور بچوں کو بھی وہی مقام دیں، ان کی طرح خدمت کریں۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا ہے آسمان کی بادشاہی میں، تو آپ بھی اپنے آپ کو بچے کی مانند بنائیں، چھوٹا بنائیں، تاکہ آسمان کی بادشاہی میں آپ کا حصہ ہو اور آپ اس میں شامل ہوں۔ اور یسوع اصل میں ہماری اندرونی تبدیلی کی بات کرتا ہے، کنورژن آف آر انر سیلف، کہ اندر سے ہماری سوچ کو بدلنا ہے۔ جب اندر سے سوچ بدلے گی انسان کی، تو پھر ہی ہم دوسروں کو ایک اچھے ایک کلیئر آئینے کے اندر، شفاف آئینے کے اندر، پرزم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمیں ویسا ہی سوچتے ہیں۔ اور آیت نمبر 5 پڑھیں۔ اور جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے۔ اوکے، جو کوئی، اس میں پھر لفظ ہے اور جو کوئی بھی شخص، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کاسٹ اینڈ کریڈ سے، جو کوئی بھی میرے نام پر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یسوع اصل میں اس باب کے اندر
जो फोकस है वो किस पर है? यीशु पर है। तो यहाँ पे क्या है कि यीशु कहता है जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को जो मार्जिनलाइज्ड हैं, धुतकारे हुए ऐसे बच्चों को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। तो यीशु असल में अपने आप को बच्चे में देखता है, अपने आप को बच्चे की उस खिदमत में देखता है कि जो बच्चा दूसरों की कर रहा है, और यीशु अपने आप को बच्चे की बराबर तस्वर करता है, इक्वल। यीशु कहता है कि मैं उनके बिल्कुल ऐसे इनके बराबर हूँ। तो वो यहूदियों की सोच से बिल्कुल बरअक्स है, और यहूदियों की सोच जो थी वो फ़र्क थी। 25वां बाब उसकी 11वीं आयत निकालें। 25वां बाब उसकी 11वीं आयत। जी पढ़ें। दूसरी सवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। या रेफरेंस नहीं है इसमें है। यीशु जब वहाँ पे कहता है कि तुमने जो अपने जो जिसने अपने आपको छोटों पर जाहिर किया है, ये आयत है शायद इसमें वो मिस्टेक हुई है। ओके, तो यीशु क्या कहता है? अपनी मिसाल देता है कि मुझसे सीखो। यीशु अपने आप को हलीम और फरोतन करता है। ओके, 28 बाब 20वीं आयत निकालें। 28 बाब उसकी 20वीं आयत, ये पढ़ें। 28 बाब उसकी 20वीं आयत। जी कोई अपनी ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जी, तो यीशु क्या कहता है कि जो कोई वही तालीम जो मैं दे रहा हूँ, अगर वो उसी तालीम में दूसरों को दे तो मैं उनके आखिर तक उनके साथ हूँ। तो जो शागिर्द जो हैं वो यीशु के साथ जो पेवस्त हैं, जो उनको यीशु ये कहता है कि मिसाल अपनी देता है कि मेरी मानित बनो। असल में यीशु अपने आप को कहता है कि मेरी मानित बनो। और हम देखते हैं यहाँ पे कि मत्ती की इंजील में यीशु अपने आप को ज़रूरतमंदों के साथ देखता है, जो जिनको यीशु की ज़रूरत है, जिनको प्यार की ज़रूरत है, जिनको शफ़क़त की ज़रूरत है। और यीशु अपने आप को क्या करता है? एक छोटे बच्चे की मानित बनाता है। फिर यीशु वहाँ पे हमने देखा था, यीशु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, मैं उनके दरमियान हूँ। फिर यीशु अपने आप को मत्ती उसके 25वें बाब की 40वीं आयत में कहता है कि जो मुसीबत में है, जो बीमार हैं, जो कैदी हैं, यीशु उनकी मानिंद अपने आप को देखता है। फिर यीशु शागिर्दों में अपने आप को खाकसारी और दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने के लिए यीशु अपने आप को देखता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि शर्त क्या है, यीशु क्या शर्त रखता है? कि दूसरों की खिदमत करना। ये असल में दूसरों की खिदमत करना असल में आसमान की बादशाही में दाखिल। To have the service for others, to give service to the others. Okay, हम देखते हैं यहाँ पे कि जो अहदनामा अतीक है, अहदनामा अतीक में और यीशु में एक थोड़ा सा कंपैरिजन हम देखेंगे कि अहबार की किताब उसका 21वां बाब निकालें। अहबार 21वां बाब उसकी 16वीं आयत से। तकवीन ये उसकी तीसरी किताब है बाइबल मुकद्दस की, खरूज के बाद। अहबार 21वां बाब उसकी 16वीं आयत। जी 16वीं आयत से पढ़ें। ओके, थैंक यू। पॉइंट ये है कि खुदा से मिलाप करने के लिए, खुदा के करीब आने के लिए कुछ रस्में थी, कुछ रस्में थी जो शरीयत में हर एक पर फ़र्ज थी कि उन्होंने उन रस्मों को पूरा करके
پھر خدا کے ساتھ ملاپ کرنا. یہ اصل میں پوائنٹ ہے. اور یہاں پہ دیکھیں رسمیں کون سی تھیں؟ طہارت، اپنے آپ کو پہلے پاک صاف کرنا، پھر رسمیں جب وہ کریں گے تو اس کے بعد وہ خدا سے ملاپ کر سکتے ہیں. یسوع یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا. یعنی دوسروں کی خدمت جب ہم کریں گے تو ہمارا خدا کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ ملاپ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک خوبصورت پوائنٹ ہے کہ جو شروع میں جو یہودیوں کے نزدیک جو انڈرسٹینڈنگ تھی جو نوشتوں کو سمجھنے کی، توریت کو سمجھنے کی، وہ طہارت، رسمیں، اور پھر ہم خدا کے ساتھ مل سکتے ہیں. لیکن یسوع اس کو بدلتا ہے، چینج کرتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا چینج آف پلیس. تو یسوع کیا کہتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا جو ہے وہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کرنا ہے. کیونکہ یسوع نے خود بھی کہا نا کہ جو کچھ تم میرے نام پر باپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. تو یہ ابھی ہم نے اس کو دیکھا تھا. 5 پوائنٹس ہیں جو ان جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں 18ویں باب کی، ان میں سے نکلتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے. پہلا پوائنٹ ہے اتحاد، انٹیگریشن. اتحاد جو ہے وہ ہے یونٹی، کہ جو بچے ہیں وہ خدمت کے لیے ہیں لیکن وہ جماعت کا حصہ ہیں، وہ ایک یونٹی میں ہیں، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں. اور دوسرا ایلیمنٹ ہے سروس، خدمت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیپٹر کے اندر، کیونکہ جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے ویلکم، خوش آمدید، کہ جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، سب کو جماعت میں خوش آمدید کرنا، سب کو ویلکم کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو چھوڑ دیں اور دوسرے کو پکڑ لیں، نہیں، برابر ایک ریلیشن شپ میں. پھر ہے آئیڈینٹیفیکیشن، یسوع، چھوٹے بچے، پھر بڑے، جیسے میں نے پہلے کہا نوجوان، یہ ان کی ایک شناخت ہے. ہر جماعت کے اندر ان سب کی اپنی اپنی شناخت ہے، اور اپنی اپنی شناخت کے اندر ہر ایک کو برابر لینا اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا. اور جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے کمیونین، خدا سے ملاپ، کہ جب ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ ملاپ میں آ جاتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک یونین میں ہے، اس کے ساتھ ایک میوچل لو میں ہے، ایک باہمی محبت میں قائم ہو جاتے ہیں. اور جب ہم چھوٹے بچے کی مانند بنتے ہیں تو ہم خدا سے ملاپ کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اور قریب آتے ہیں، اور ہمیں دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ایک حوصلہ بڑھتا ہے. یہاں تک میرے پوائنٹس ہیں. اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا اور اس کے بعد آپ سے جو تاثرات ہیں وہ میں لوں گا. ابھی ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے. اے خداوند، میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے آسمان کے بھید ہم پر آشکارا کیے. ہمیں بھی ان چھوٹے بچوں کی مانند بنا تاکہ ہم تیری خدمت میں دوسروں کو شامل کریں، دوسروں کی خدمت کریں، اور دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے تجھ سے میل ملاپ کریں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. کوئی سوال یا کوئی تاثرات دیں؟ آج کی جو یہ بائبل اسٹڈی تھی، جو سیمینار تھا، اس سے آپ نے کیا کوئی نئی چیز سیکھی ہے؟ کوئی نئی چیز کیا ہے؟ جی
बच्चों के साथ। तो मैं ये बात ऐड करना चाहती हूँ, जब हम ये बच्चों आपको बताया ना कि छोटे बच्चों को खिदमत देते थे, इसमें से यीशु को पहले इंसान चाइल्ड लेबर के बारे में आवाज़ उठाई। तो मैं समझती हूँ कि इस बात पे जो दूसरी की क्लैरिटी होनी चाहिए कि दुनिया के पहले इंसान जो चाइल्ड लेबर के लिए आवाज़ उठाई, जबकि हमारी एनजीओ तो आजकल आवाज़ उठा रही है जी जिसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। जी, कोई और? थैंक यू। कोई नई बात, कोई एक जुमले में, एक लफ्ज़ में आपने क्या सीखी है आज के बारे में? जी Serve yourself like children. ओके जी जैसे छोटे बच्चे हम लोगों की खिदमत करते हैं, तो हम इससे ये सिखाया कि हम लोग भी एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे की मदद करें। इसी तरह खुदा मसीह चीज़ में आखिरी खाने के वक्त अपने शिगिर्दों के पाँव धोते हुए ये रस्म जो है कि छोटा होना कोई बात नहीं है, लेकिन खिदमत करना एक अच्छी बात है। जी और थैंक बाकी इसमें वो वाली ऐड हम आज ऐड कर सकते हैं कि जब इसमें पाउंड हुए थे तो इसमें ये हो सकती है, इसमें हवाला किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। नहीं, हम तो अपने सिर्फ टेक्स्ट पे थे ना, जो 5 आयत हैं उन पे हम रहे हैं, तो उसी को हमने आगे एलेबोरेट किया है। उसमें क्या है, मतन में क्या है? एक तासुरात और लेंगे, उसके बाद फिर मैं फादर आसी से, फादर जी कुछ कहना चाहें? ओके जी जी बेटा। मैंने आज सीखा कि जगह की तब्दीली से जिंदगी में भी तब्दीली पैदा होती है। जी गुड जी बदकिस्मती की चीज़ का उदाहरण हो, आप यीशु मसीह की शख्सियत को बयान करता है कि वो किस तरह से लोगों को पेश करते हैं। गुड स्पेशली मेरा वो पॉइंट क्लियर हुआ कि जैसे मैं ये समझता था कि यीशु मसीह ने बच्चे की मासूमियत की वजह से खड़ा किया, लेकिन आपने मज़ीद मतलब गहराई से बताया कि बच्चे मतलब खिदमत के लिए थे, तो यीशु मसीह का यही पॉइंट था कि हम दूसरों की खिदमत करें। या ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।